پہاڑی بکرے کی شکل کا جانور مارخور ان جانوروں میں شامل ہے جس کی نسل ختم ہو جانے کے خطرات سے دوچار ہے۔ لوگ اس کے خوبصورت بڑے سینگوں کو گھر میں سجانے اور اس کا گوشت کھانے کے لیے اس کا شکار کرتے ہیں۔ مارخور پہاڑی جانور ہے اور یہ 600 سے 3600 میٹر تک کی بلندی پر پایا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر شاہ بلوط، صنوبر اور زعفران کے جھاڑ زدہ جنگلوں میں رہتے ہیں۔ مارخور دن میں چرنے پھرنے والا جانور ہے اور زیادہ تر صبح سویرے یا سپہر کے وقت نظر آتا ہے۔ ان کی خوراک موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ موسم گرما اور بہار میں یہ گھاس چرتے ہیں جبکہ سردیوں میں درختوں کے پتے کھاتے ہیں۔ مارخور گھاس، جڑی بوٹیاں اور زمینی احاطے والے پودے زیادہ تر کھاتے ہیں۔ سردیوں میں وہ پتلی جھاڑیوں کی شاخیں، سوکھی گھاس اور مخروطی پتے کھاتے ہیں۔ مارخور معدنیات سے بھرپور پتھروں کو چاٹ کر نمک اور دیگر غذائی اجزاء بھی کھاتے ہیں۔ جوڑے بنانے کا عمل سردیوں میں ہوتا ہے۔ مادہ کا حمل 135 سے 170 دن تک ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں 1 یا 2 اور کبھی کبھار 3 میمنے پیدا ہوتے ہیں۔ مارخور ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں جن کی تعداد 9 تک ہوتی ہے۔ ریوڑ میں بالغ مادائیں اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ بالغ نر عموماً اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ قدرت اور قدرتی وسائل کی حفاظت کی عالمی تنظیم بین الاقوامی اتحاد برائے تحفظ قدرت IUCN کے مطابق اس نوع کو ان جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے۔ عالمی تنظیم بین الاقوامی اتحاد برائے تحفظ قدرت IUCN کے مطابق مارخور کو ایسے جانوروں کی صف میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے، یعنی اگر ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل قریب میں یہ نسل کرۂ ارض سے ہمیشہ کے لیے نایاب ہو سکتی ہے۔ کھلے جنگل میں ان کی کل تعداد 2000 سے 4000 کے درمیان ہے۔ مارخور ان 72 جانوروں میں شامل ہے جن کی تصاویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات WWF کے 1976 میں جاری کردہ خصوصی سکہ جات کے مجموعے میں ہیں۔ IUCN کے مطابق مارخور افغانستان، برصغیر، تاجکستان، ترکمنستان اور ازبکستان میں 600 اور 3600 میٹر کی اونچائی کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ مارخور کی 5 ذیلی اقسام ہیں جن میں سے کیپرا فیلکونری کشمیری انسز کشمیر میں پائی جاتی ہے۔ صرف جموں اور کشمیر میں مارخور 1800 سے 4300 میٹر کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اب تک مارخور کی 3 اقسام عالمی طور پر تسلیم کی جاتی ہیں: استور مارخور، کشمیری مارخور اور پیر پنجال مارخور سے ملتا جلتا ہوتا ہے اور اس کے سینگ بڑے اور چپٹے ہوتے ہیں جو تقریباً سیدھے ہوتے ہیں۔ مارخور موسم گرما میں جنگلات کے اوپر کھڑی اور پتھریلی زمین میں سے گزرتا ہے اور سردیوں میں بلند و بالا پہاڑوں سے نیچے اترتا ہے۔ موسم گرما کے دوران مادہ عام طور پر خود کو جنگل کے اوپر کی بلند ترین چٹانی چوٹیوں پر لے جاتی ہے، جبکہ نر خود کو جنگل میں زیادہ چھپاتے ہیں، بہت کم ہی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ کشمیری مارخور ہندوستانی مقبوضہ کشمیر، گلگت بلتستان، استور، آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے بالائی علاقوں کے علاوہ پاکستان کے ضلع چترال، وادی کالاش اور ہنزا میں پایا جاتا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کو غیر فطری اور جابرانہ طور پر تقسیم کی جانے والی لائن آف کنٹرول پہ ہندوستان کی طرف سے خاردار تاروں کی باڑ تعمیر کیے جانے سے علاقے میں پائے جانے والے جنگی جانوروں کی تمام اقسام شدید خطرات کا شکار ہیں، اور اسی طرح مارخور بھی کشمیر کی لائن آف کنٹرول پہ قائم خاردار تاروں کی اونچی باڑ کی وجہ سے اپنے قدرتی علاقوں کے بجائے مختصر علاقوں میں محدود ہو گئے ہیں، جس سے ان کی زندگیاں بھی شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ اس سے مارخور کو شکار کیے جانے کے خطرات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ کی تحصیل ہندواڑہ میں قائم وائلڈ لائف کی سینچری لاچی پورہ، شمالی کشمیر کے ضلع بارہ کی تحصیل اوڑی کے لچی پورہ اور بانڈی پورہ کے درہ تراکبل جو کنٹرول لائن کے پار استور اور وادی نیلم کے بالائی علاقوں سے ملتا ہے میں مارخور پائے جاتے ہیں۔ تاہم ان علاقوں میں ہندوستان کی طرف سے کنٹرول لائن پر خاردار تاروں کی باڑ کی تنصیب سے
مارخور کا قدرتی علاقہ بہت محدود ہو گیا ہے اور اس وجہ سے مارخور موسم کی تبدیلی کے ساتھ اپنے مطلوبہ علاقوں کی طرف نقل مکانی نہ کر سکنے کی وجہ سے ہلاک ہو جانے کے خطرات سے دوچار رہتے ہیں۔ WTI کے ایک سروے کے مطابق شمالی کشمیر کے قاضی ناگ اور اڑی میں مارخور کی آبادی 180 سے 200، جنوب میں ہیرا پورہ میں 30 سے 35، بارہ مولہ کے علاقے بونیار اور شمس بری میں 20-30 اور پونچھ اور راجوری میں 40-50 ہے۔ تاریخی طور پر یہ بانہال، بونیار، قاضی ناگ، شمس بری اور کشن گنگا میں دیکھا گیا، لیکن یہ تمام علاقے لائن آف کنٹرول پہ واقع ہیں جہاں ہندوستانی فوج نے خاردار تاروں کی اونچی باڑ نصب کر رکھی ہے۔ ان علاقوں میں ہندوستانی فوج بہت بڑی تعداد میں مستقل طور پر متعین ہونے سے بھی مارخور کی آبادی معدوم ہونے کے خطرات سے دوچار ہے۔